اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم حسب معمول اولیاء صاحب کی ساتھ سوال جواب کی اس محفل میں شریک ہو رہے ہیں۔ آج کی محفل یہ بڑی ایک خصوصیت کی حامل ہے اس معنی میں کہ اولیاء صاحب آپ کو علم ہوگا کہ حال ہی میں عمرہ ادا کر کے آئے ہیں، تو ایک تو ان کو بڑی مبارک ہو۔ میرا گمان ہے کہ انہوں نے جہاں پاکستان کے لیے اپنے لیے دعائیں کی ہوں گی، ہمارے لیے بھی کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں ہم یاد ستائی ہوگی اور ہمیں بھی دعا میں انہوں نے یاد رکھا ہوگا۔ تو اللہ ان کی یہ ساری یہ عبادت اور ان کی ریاضت اور ان کا یہ حرم شریف میں جانا، عمرہ، سب کچھ قبول فرمائے۔ آج کی اس سوال جواب کی نشست کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک بڑا جو دردناک سا معاملہ ہے غزہ کا اور فلسطین کا، اس پہ یہ گفتگو کریں گے، اور مجھے یقین ہے کہ ان کی معلومات وہ ہوں گی جو کہ آپ کو نہ اخبارات میں ملتی ہیں نہ آپ کو سوشل میڈیا پہ ملتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ بہت ہی دلچسپ ہوگی محفل اور مفید بھی ہوگی۔ تو بہت شکریہ اولیاء صاحب۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین حضرات، اس وقت جو صورتحال غزہ کی ہے اس کے بارے میں جو تازہ ترین معاملہ یہ ہے کہ اسرائیل نے اس وقت ایک اعلان کیا ہے کہ غزہ کے بارے میں کسی بھی قسم کی کوئی گفتگو جو ہے وہ نہ ٹی وی پر کی جائے گی، نہ اخبار میں کی جائے گی، اور نہ سوشل میڈیا پر کی جائے گی۔ یہ بالکل ویسا ہی فیصلہ ہے کہ جیسے کل رات کو سائفر کیس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کے بارے میں جو گفتگو ہے وہ نہ ٹی وی پہ کی جائے گی، نہ اخبار پہ کی جائے گی، نہ سوشل میڈیا پہ کی جائے گی، ورنہ ہم اس کو گرفتار کر لیں گے۔ اس کی جو کیفیت میں نے اس لیے دونوں کو اس وقت یہاں پر کیا ہے کہ آج سے کوئی 3 سال پہلے امریکن اخبارات جو تھے اور یورپ کے اخبارات جو تھے ان کے اندر یہ ایک خبر بہت گونجی تھی، اور یہ خبر گونجی تھی ابراہیم اکارڈ کے بعد۔ ابراہیم اکارڈ جو تھا اس کے اندر انہوں نے بحرین کو، سعودی عرب کو اور اس کے ساتھ ساتھ یو اے ای کو شامل کر لیا تھا، اور خاص طور پہ یو اے ای اور بنجمن نتنیاہو دونوں جو تھے اس پہ اس معاہدے پر دستخط کرنے والے تھے۔ تو اس دوران عرب ممالک یہ سمجھتے تھے کہ یو اے ای تو چلو ایسا ملک ہے کہ جس کے اندر عرب تو بہت کم ہیں، باقی تو سارے بیچارے ادھر ادھر سے آئے ہوئے ہیں، کم از کم 35% تو انڈینس ہیں۔ تو انڈینس کو کیا پتہ، کیا ان کے تعلق کیا کہ فلسطین کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، ان کی جانب بلا، وہ اپنی نوکری کرنے آئے ہیں اور چلے گئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستانی بھی وہاں ہیں 12-13%، وہ بھی پاکستانیوں کے بارے میں یہی ہے کہ وہ اصل میں وہ بھی وہاں نوکری پیشہ ہی ہیں، اس سے زیادہ ان کو کوئی دلچسپی نہیں۔ باقی تھوڑے سے جو کہ وہاں پر وہاں کے رہنے والے ہیں ان کی مراعات کا لیول اتنا زیادہ ہے، کھانے پینے کو اتنا مل جاتا ہے، گھر مل جاتا ہے، گاڑی مل جاتی ہے، عیاشی کے لیے دنیا جہان کا سفر ہو جاتا ہے، تو ان کے لیے بھی کوئی ایسی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج سے تقریباً 20-25 سال پہلے ایمریٹس کی جو کہ لانچ تھی، جو اپنا والی وی آئی پی لانچ، اس کے اندر جو کھانا سرو ہوتا تھا اس کے درمیان میں خنزیر کا گوشت پڑا ہوتا تھا، اور عربی میں لکھا ہوتا لحم الخنزیر، یعنی ہم کو پورک کہیں تو ہم شاید سمجھیں کہ شاید یہ قرآن کا لفظ ہے، تو قرآن کا لفظ لکھا ہوتا تھا باقاعدہ اس کے اوپر۔ تو انہوں نے کیا لیکن باقی ممالک جتنے بھی ہیں جن میں خاص طور پہ سعودی عرب اور اس طرح کے ملک ہیں، وہ سمجھتے تھے کہ ہم اگر خود اسرائیل کو تسلیم کر لیں تو ہمارے لیے بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ اور اس مسئلے کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں کی جو پاپولیشن ہے وہ مائیگرنٹ ورکر کم ہیں، سعودیز رہنے والے بہت زیادہ ہیں، جو کہ وہ اوپر تبوک کے علاقے سے اور نیچے اس کے بعد یمن کے ساتھ ساتھ ربع الخالی کا علاقہ اور یہ خبر کا علاقہ، یہ سارے علاقے کے اندر سعودی پاپولیشن موجود ہے، اور وہ خاصی طور پر عربی سمجھتی ہے، اور ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے بارے میں بھی بخوبی علم ہے کہ لا یجتمع الدینان فی جزیرۃ العرب، کہ جزیرۃ العرب کے اندر 2 ادیان کو، 2 دینوں کو جمع نہ کرنا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں انہوں نے جب یہودیوں کو کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں تو انہوں نے یہی حدیث پیش کی تھی کہ مجھے رسول اللہ نے کہا تھا کہ اگر میں زندہ رہا تو میں ان کو یہاں سے نکال دوں گا. اور اس کی ایک اور وجہ ایک عالمی صورتحال میں یہ تھی کہ ان کو سب کو اندازہ تھا کہ جب بیت المقدس جو حوالے کیا گیا ہے حضرت عمر کے، تو اس کے اندر جو معاہدہ ہوا تھا وہ عالمی معاہدہ تھا، اور عالمی معاہدے میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آپ یہاں پر ہم اس شرط پر آپ کو یہ شہر آپ کے حوالے کر رہے ہیں کہ آپ یہودیوں کو یہاں رہنے کی اجازت نہیں دیں گے. یہودیوں کی اور عیسائیوں کی سر بات پرانی دشمنی تھی، ہے، اب کسی حد تک کسی اور طرح سے بدل چکی ہوئی ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر کو یہودیوں نے مل کے صلیب پہ چڑھایا تھا. اور یہی وجہ، یہ بالکل وہی کیفیت ہے جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ امام حسین کو یزید نے شہید کیا تھا، تو ظاہر بات ہے یزید کی فورسز تو تھیں، تو یزید سے تو محبت غلط بن جاتی ہے. وہی کیفیت ان کی تھی کہ بحیثیت قوم یہودیوں سے وہ نفرت کرتے تھے، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ ہماری عوام اٹھ کھڑی ہوگی ہمارے خلاف. تو اخبارات میں ایک خبر چلی تھی کہ 4 لوگوں کی میٹنگ ہوئی تھی وہاں پر ریاض میں. ان میں سے 3 پاکستان کے لوگ تھے، 2 اور ایک جو ہے محمد بن سلمان تھا، اور تینوں کہہ رہے تھے کہ اس بات پہ کہ کسی نہ کسی طور پر کوئی راستہ نکلے تاکہ ہم ابراہیم اکارڈ کا حصہ بنیں اور یہاں پہ ایک امن کی صورتحال آئے. ایک ان میں سے قمر جاوید باجوہ تھے، دوسرے اس میں جنرل فیض تھے، تیسرے محمد بن سلمان، اور چوتھے عمران خان تھے. تو باقی 3 کہتے تھے کہ نہیں، ہاں کوئی راستہ نکل جائے تو ہم اس کو کر لیں گے، لیکن عمران خان نے کیٹیگوریکلی انکار کر دیا تھا، جس کے بعد وہ میٹنگ جو تھی وہ مکمل طور پر ختم ہو گئی تھی. اس سے پہلے بھی مشرف کے دور میں بہت کوششیں ہوئی تھیں، اور ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں وہ ترکی میں اسرائیل کے وزیر خارجہ سے انہوں نے ملاقات بھی کی تھی اور باہر نکل کر گفتگو بھی کی تھی اس کے اوپر، اور وہ بھی سر عام لوگوں کو اب تو پتہ ہے، بلکہ قدسی صاحب نے اپنی کتاب میں بھی اس کا تفصیلی واقعات کا ذکر کر دیا ہوا. تو پاکستان سے ان کو یہ امید جو تھی، یہ شاید اس لیے نہیں تھی کہ ہم ان کو پٹرول دیتے ہیں، ہم کو یہ کرتے ہیں، ہم ان کی مدد کرتے ہیں، تو اتنی بھی مدد نہیں کرتے، کیونکہ پھر ہم لوگوں کو کہہ دیں کہ بھئی دیکھو، ایک ایٹمی طاقت نے جب اسرائیل کو مان لیا ہے تو ہم کیوں نہ مانیں. لیکن عمران خان کی حکومت کو اور بہت ساری چیزوں کی وجہ سے سزا ملی ہے، جن میں سے ایک سزا اس کے خود وہ بتاتے ہیں کہ میں محمد بن سلمان نے ہمیں کہا کہ ہمیں خاص طور پہ ایرانیوں نے تنگ کر کے حالت یہ کر دی ہے کہ ہم مستقل، کبھی یمن کے حوثیوں سے ہمارا مسئلہ بنتا ہے، کبھی ہمارا مسئلہ بنتا ہے اس کے ساتھ عراق سے بنتا ہے، شام سے بنتا ہے. 12 مختلف چھوٹی چھوٹی پراکسیز ہیں جو ایران نے ہمارے خلاف شروع کی ہیں. ہم کیا کریں؟ جب تک کہ 1979 کا ریولوشن نہیں تھا، ہمیں پتہ نہیں تھا جہاں شیعہ کون ہے اور سنی کون ہے، ہم تو بڑے آرام سے رہ رہے تھے. تو کیا کریں؟ تو میں عمران خان نے کہا کہ میں نے اس سے کہا کہ آپ ایران کے ساتھ جا کے صلح کیوں نہیں کر لیتے؟ تو اس نے کہا بات کون کرے گا؟ تو عمران خان نے کہا کہ میں کرتا ہوں. تو عمران خان جو تھے وہ ایران چلے گئے اور انہوں نے بات شروع کی، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے محمد سلمان سے کہا تو وہ خاموشی سے اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ مجھے نہیں کرنے دیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکیوں تک یہ اطلاع پہنچ چکی تھی. لیکن اس دوران عمران خان کا جب وزٹ ہوا چین کا، تو اس نے اس معاملے کے جب گفتگو کی اور چین نے اس کو خاموشی سے اس کا ڈیل کرنا شروع کیا اور ان کا آپس میں ملانا شروع کیا. لیکن اس کے کچھ چند دنوں کے بعد امریکہ، عمران خان جو ہے وہ پیوٹن کے پاس چلے گئے، کچھ 3-4 دن کے بعد ہی گئے تھے، اور پھر اس کے بعد ان کی حکومت چلے گئی، اور وہی سزا ہے کہ جو آج وہ بھگت رہے ہیں اس وقت جیل کے اندر. لیکن ان کے جانے کے بعد اگر معاملات جو تھے سیاسی لوگوں کے ہاتھ میں ہوتے تو شاید صورتحال جو تھی پھر تھوڑی سی جو ہے وہی ہوتی جو عمران خان. میں نہیں توقع رکھتا تھا کہ نواز شریف ہو یا زرداری ہو یا بے نظیر ہو یا کوئی اور ہو کہ وہ اس قوم کے اندر ووٹ بھی لینا چاہے اور اس کے بعد اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات بھی کرے. کوئی نہیں ایسا. خود قائد اعظم محمد علی جناح کی بات جو ہے وہ میں نے بار بار آپ کے سامنے سنائی ہے، میرے سامنے وہ ان کا وہ جو ہے رسالہ پڑا ہوا ہے، اور یہ بہت فیمس ان کی رپورٹ ہے جو کہ ان کے سینٹر جو ہے ان کا یروشلم سینٹر فار دا پبلک افیئرس کا یہ میرے سامنے موجود ہے. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ہمیں امریکہ میں اسرائیل کی ایمبیسی نے پوری اطلاع دی کہ قائد اعظم نے 2,75,000 رائفلیں خرید کے اسرائیل کو دیں، ان کو دیں، اپنا عربوں کو دیں تاکہ وہ ہمارے خلاف لڑیں، اور اپنا قائد اعظم نے ہی 3 جہاز جو ہیں اٹلی سے خرید کے وہ مصر کی حکومت کو دیے کہ ہم سے لڑیں.
لیکن پاکستان میں گزشتہ تقریباً کچھ ایک مہینے سے، کیونکہ سیاسی حکومت تو نہیں کر سکتی تھی، ایک کٹھ پتلی قسم کے نگران وزیر اعظم کو بٹھایا ہے، اور یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے کہ ہم اسلام پہ بات کرتے تھے، ہم باقی چیزوں پہ بات کرتے تھے، لیکن قائد اعظم کے خلاف بات نہیں کرتے تھے۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 ریاستی حل ہو، تو 2 ریاستی حل جو ہے یہ تو پاکستان کی نہ کسی پارلیمنٹ نے منظور کیا ہے نہ کسی، تو انہوں نے کہا یہ پوری دنیا کہتی ہے کہ 2 ریاستی حل ہو، تو مسئلہ یہ ہے کہ دنیا تو پوری دنیا پاکستان کو دہشت گرد کہتی ہے تو مان لیں، پوری دنیا پاکستان کو روک سٹیٹ کہتی ہے تو مان لیں، پوری دنیا پاکستان کو کہتی ہے کہ یہ ایکسپورٹ کرتا ہے، ٹیررزم ایکسپورٹ کرتا ہے تو مان لیں۔ تو دنیا تو بہت کچھ کہتی ہے، دنیا تو یہ بھی کہتی ہے کہ آپ کے ہاں مرد اور مرد اور عورت کی شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے آپس میں، یہ کس قسم کے لوگ ہیں؟ دنیا تو اور بہت ساری چیزیں کہتی ہے۔ پھر اس کو اس نے کہا کہ قائد اعظم نے کہا تھا، تو انہوں نے ایک بڑی عجیب و غریب بات کی کہ قائد اعظم جو ہے وہ تو ٹھیک ہے اچھا لیڈر تھا، لیکن وہ پیغمبر تو نہیں تھا۔ تو اس پہ میں نے ان کا ایک پوری ویڈیو بنائی تھی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم دیا ہے کہ یہ 2 ریاستیں نہیں، ایک ہی ریاست ہوگی۔ اس کے ساتھ ایک اور انٹرنیشنل پرنسپل جو ہے وہ آتا ہے اس کے ساتھ، اور بہت اہم انٹرنیشنل پرنسپل ہے کہ کسی بھی شخص کو اگر کوئی ایک قوم آ کے آکوپائی کر لے، فار ایگزامپل اگر انڈیا آج لاہور کے شہر کو یا گجرانوالہ کو یا قصور کو یا سیالکوٹ کو آ کے آکوپائی کر لے اور کہے کہ جتنے لوگ بھی انڈیا یہاں سے ہجرت کر کے گئے تھے ہم سارے واپس آ جاؤ اور اپنی اپنی زمینوں پہ قبضہ کر لو، کیونکہ تم تو 70-75 سال پہلے گئے تھے، اور باقی حصہ پاکستان کا ہو جائے، 2 ریاستیں بن جائیں، ایک جو ہے ریاست بنے کہ ریاست مہاجرین ہندوستان اور دوسری بنے پاکستان۔ تو یہ تو بنانی چاہیے، تو پھر تو عالمی اصول یہ ہو جائے گا۔ اسرائیل کا بھی معاملہ یہی ہے کہ وہ 2000 سال پہلے سن 70 عیسوی میں نکالے گئے تھے اور ان کو وہاں کے انہوں نے آباد کیا تھا، اور انہوں نے آباد کس نے کیا تھا؟ سیکنڈ ورلڈ وار میں خلافت عثمانیہ کو توڑا گیا تھا، توڑنے کے بعد ان کو یہ علاقہ دیا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد دنیا جہان سے یہودیوں کو لا کے وہاں آباد کیا۔ ان کے کم از کم 12 پشتیں یا 50 پشتیں، 1400 سال تک 39 پشتیں بنتی ہیں، کوئی 50 پشتوں پہلے جو ان کے باپ دادا گئے تھے ان کو واپس لا کے وہاں آباد کیا گیا تھا۔ اب کہتے ہیں کہ 2 ریاستیں مان۔ تو یہ پاکستان کا جو معاملہ ہے یہ بڑا خوفناک ہے اس معاملے کے اندر، کیونکہ ایک انہوں نے ایک کٹھ پتلی قسم کے نگران وزیر اعظم کو، جو ہو سکتا ہے 4 ووٹ کونسلر کے بھی نہ لے سکے، اس کو یہ گفتگو کرنے کے لیے لگا دیا ہے، اور خود ہمارے آرمی چیف جو ہیں وہ اس وقت امریکہ کے دورے پر ہیں۔ اس کہ اگلے 2 دن، آج جب میں بات کر رہا ہوں مجھے اگلے 2 یا 3 دن بہت خطرناک اور فیصلوں والے لگ رہے ہیں۔ پاکستان بالکل اس وقت وہ 9/11 والی صورتحال کے اندر آ چکا ہے۔ 11 ستمبر کو جب ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ حملہ ہوا تھا تو بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی توقف کے، جارج ڈبلیو بش نے، جو اس وقت ایک اسکول کے اندر ایک تقریب میں شریک تھا اور اس کو بتایا گیا کہ وہاں پر ٹریڈ سینٹر ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد کئی گھنٹے تک وہ دکھایا بھی جاتا رہا، تو اس نے کہا یہ افغانستان پہ ہوا ہے اور ہم افغانستان پہ حملہ کر دیں گے۔ افغانستان وہ ملک تھا اس وقت کہ جب کے پاس ٹیلی فون لائن بھی نہیں تھی، پاکستان سے فون لائن جو تھی وہ یہاں سے ہوتی تھی اور وہ ان کو دی ہوئی تھی، وہاں سے فون کرتے تھے لوگ، جہاں پر کسی قسم کا کوئی انٹرنیٹ نہیں تھا، جہاں سے کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو کیا جائے، لیکن دنیا پوری اکٹھی ہو گئی اور انہوں نے مشرف صاحب کو فون کیا کہ آپ کیا کریں گے۔ اور اس وقت کے اب تو دنیا پوری اس بات کے روز روشن کی طرح سچ بتاتی ہے کہ امریکہ نے جو میٹنگ کی تھی اس کے اندر 7 پوائنٹس رکھے تھے کہ یہ مطالبے کیے جائیں گے مشرف سے، اور وہ سوچتے تھے کہ شاید 2 یا 3 جو ہیں مطالبے مان لیں گے کیونکہ باقی ان کے بس کی بات نہیں ہوگی، لیکن مشرف نے 7 کے 7 مطالبے شام کو مان لیے تھے۔ تو اس کے بعد آپ سوچیں کہ ہم پوری 20 سال ہم نے 75,000 جانیں دیں۔ پاکستان کی کارگل میں 1965 کی جنگ میں، 1971 کی جنگ میں اتنے سپاہی نہیں اللہ کو پیارے ہوئے جتنے اس جنگ کے اندر جو ہیں سپاہی جو ہیں وہ چلے گئے، اللہ کے حضور چلے گئے۔ اب آپ سوچیں
کہ اس بڑی جنگ میں جس میں عوام کا نقصان ہوا، سب کچھ ہوا، اس نے پیٹ کس کے بھرے؟ اس نے پیٹ ظاہر بات ہے انہیں قوتوں کے اور طاقتوں کے بھرے، کولیشن سپورٹ فنڈ سے بھرے جو پیسے لے کے، اور وہ انہوں نے زیادہ دن بدن طاقتور سے طاقتور ہوتی گئیں، اور انہوں نے سمجھا کہ ہم کنٹرول حاصل کر لیں گے، اب امریکہ جو ہے ہم کو جو چاہے گا ہم اس کو کریں گے۔ لیکن وہ 48 ملکوں کی افغانستان کے ساتھ جنگ تھی، اس جنگ کے اندر ساری دنیا کے ممالک کی افواج شامل تھی، یہاں تک کہ ترکی کی فوج بھی وہاں پر موجود تھی، یہاں تک کسی حد تک ایران نے بھی ان کا ساتھ دیا تھا، یہاں تک کہ تاجکستان کے راستے سے امریکہ وہاں داخل ہوا تھا۔ لیکن اس جنگ میں شدت سے انتہائی ذلت آمیز شکست جو ہے پوری دنیا کو حاصل ہوئی، اور امریکہ کی جو فوجیں ہیں وہ چیختی ہوئی وہاں سے نکلیں۔ جو آخری کبھی دیکھیے گا وہ ویڈیوز جو ہیں 1,25,000 لوگ جب نکلے ہیں، اور جب وہ جہازوں سے پیچھے بھاگتے ہوئے مناظر دیکھیے گا، جو ان کے ٹوڈی یہاں پر ہوتے تھے وہ کیسے کابل ایئرپورٹ سے نکلے تھے، اور آپ سوچیں کہ اس پورے کے پورے 20-22 سال کی جنگ کے اندر امریکہ کا معاملہ یہ تھا کہ 3,000 ارب ڈالر کا نقصان ہوا، اس کے لوگ مارے گئے، اور حالت یہ تھی کہ 22 امریکی سپاہی روزانہ خودکشی کرتے تھے۔ لیکن اب ہم سے گزشتہ تقریباً کوئی 7-8 ماہ سے ایک ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، اور ڈیمانڈ یہ کی جا رہی ہے کہ ہم افغانستان میں ہم دوبارہ آنا چاہتے ہیں، کیونکہ افغانستان میں چین آ کے بیٹھ گیا ہے اور ہم مستحکم ہو گیا ہے، افغانستان کا روپیہ ہم سے بہتر ہے، افغانستان میں آٹے کی قیمت ہم سے بہتر ہے، افغانستان میں چینی کی قیمت ہم سے بہتر ہے، افغانستان میں پٹرول ہم سے سستا ہے، افغانستان میں گیس ہم سے سستی ہے، افغانستان میں کھاد ہم سے سستی ہے، افغانستان میں جو کابل شہر ہے یہ دنیا کا پیسفل ترین پرامن ترین شہر بن چکا ہوا ہے۔ تو یہ اب ایک آنکھ نہیں بھاتا، کیونکہ یہ صورتحال بن جائے گی۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے تو ایک ہی بلیم لگانا تھا کہ بنیادی طور پر افغانستان جو ہے پاکستان کے اندر کچھ نہ کچھ کر رہا ہے۔ تو وہ افغان مہاجرین جو کتنے سالوں سے یہاں بیٹھے ہوئے تھے، وہ آپ میرے اور آپ کے درمیان رہتے تھے، وہ کوئی کراچی میں رہتا تھا، کوئی یہاں رہتا تھا، وہ کیا کرتے تھے؟ کوئی کسی نے آلو چھولے کی وہ ریڑھی لگائی ہوئی تھی، بھنے ہوئے چنے کی ریڑھی لگائی ہوئی تھی، کوئی یہاں میں جوتے پالش کرتا تھا، کوئی اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کوڑے میں سے چیزیں اٹھا کے بیچتا تھا، کوئی جنرل لیبر کرتا تھا، کچھ ان میں سے بڑے بڑے لوگ بھی تھے جو کہ سرمایہ دار، وہ جو ایک معاشرے کے اندر ان میں سے ایسے بھی لوگ تھے کہ جو اسی ملک کے اندر، اسی شہر کے اندر، اسی علاقے کے اندر پیدا ہوئے تھے، جس کے بارے میں پاکستان کا سٹیزن شپ ایکٹ کہتا ہے 1951 کہ جو کوئی شخص پاکستان میں پیدا ہوتا ہے اس کا یہ بنیادی حق ہے کہ وہ یہاں کی شہریت حاصل کرے، وہ شہری ہے اس ملک کا۔ اور یہ اقوام متحدہ کا چارٹر بھی یہ کہتا ہے کہ جو بندہ جس ملک میں پیدا ہو اسی ملک کی شہریت کا حامل ہوتا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آپ کے پاکستان کے بے شمار لوگ ہیں کہ جن کے اگر بیوی پریگننٹ ہو تو وہ امریکہ میں جا کے اس کی ڈلیوری لیتے ہیں، کینیڈا میں جا کے ڈلیوری لیتے ہیں، اس کے بعد اپنا انگلینڈ میں جا کے کہ یہ بچہ بڑا ہوگا تو اس کو پاسپورٹ مل جائے گا، تو پھر اس کے بچے کے کندھے پہ سوار ہو کے ابا اماں بھی چلے جائیں گے۔ تو یہ انٹرنیشنل پرنسپل تھا، لیکن ہم نے ان کو دھکے مار کے نکالنا شروع کیا، اور بڑی خوفناک مناظر ہیں۔ آج بھی چمن کے اندر تقریباً 1 ماہ سے دھرنا جاری ہے، کیونکہ میں چمن میں 1988 میں میں وہاں اسسٹنٹ کمشنر تھا۔ چمن میں وہ باؤنڈری کبھی ایگزسٹ ہی نہیں کی، نہ 1905 میں کی، نہ 1896 میں کی، نہ اس کے بعد گندمک ایگریمنٹ میں کی۔ لوگ آتے جاتے تھے، ادھر کے لوگ وہاں جا کے کاروبار کرتے تھے، وہاں کے لوگ یہاں کے کھیتوں میں کام کرتے تھے۔ وہ ایک عجیب و غریب معاملہ ہے جو کہ انگریز نے تقسیم کیا تھا، اور ہم نے اس تقسیم کو، انگریز نہیں قائم کر سکتا، ہم اس کو قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اور الزام یہی ہے کہ وہ آ کے دہشت گردی کرتے ہیں۔ حالانکہ آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ پاکستان کے اندر آپ لاہور شہر کے اندر ایک افغان آ کے بیٹھے تو اس کو تو سڑکوں کا راستہ نہیں پتہ۔ میں ایڈمنسٹریشن کا آدمی ہوں، دھماکے تو بڑی بات کی بات ہے، وہ تو خود بھولا ہوا ہوتا ہے، وہ تو اس کو خود جسے کہتے ہیں پنجابی میں بونترا کہتے ہوتا ہے، اور پشتو میں کہتے ہیں لا ولد سردی، کہ ایک اجنبی سا ہوتا ہے، اس کو اندازہ ہی نہیں ہو پاتا کہ جب تک لوکل سیٹلر نہ ہو، موجود نہ ہو، اس کا کوئی یہاں پر کوئی اس کو فیسیلیٹیٹر موجود نہ ہو تو نہیں ہوتا۔ اور ویسے بھی یہی صورتحال۔ دوسرا بات کہ سمگلنگ کی بہانہ لگایا گیا۔ پاکستان نے کروڑوں روپیہ خرچ کر کے، اربوں روپیہ خرچ کر کے کولیشن سپورٹ کا آپ نے ایک فینس بنائی تھی۔ اب فینس کی ذمہ داری تو آپ کی ہے۔ انڈیا نے پاکستان کی فینس بنائی ہے
اگر انڈیا کہے کہ پاکستان میں سے بارڈر سے لوگ آتے ہیں تو انڈیا ذمہ دار ہے، ہم ذمہ دار نہیں ہیں. اور دنیا بھی یہی کہتی ہے کہ سارے فینس کے دروازے آپ کی طرف ہیں، کیسے آ سکتے ہیں؟ فینس بھی ہمارے طرف سے. لیکن ہم نے یہ بھی الزام لگایا، وہی والی بات، وہ جو بھیڑیے اور بکری کے بچے والی کی بات تھی کہ وہ پانی پی رہا تھا. اس نے کہا تم پانی کو گدلا کر رہے ہو. اس نے کہا آپ اوپر ہیں میں نیچے ہوں، گدلا کیسے کر سکتے ہو؟ اس نے کہا پھر 1 سال پہلے تمہارے باپ اوپر تھا اور میں وہ گدلا کر رہا تھا، اسی کا قصور ہوگا اور وہ اس کو کھا جاتا ہے. ہم کھانے کے قابل تو نہیں ہیں، لیکن ہم امریکہ کے کہنے کے اوپر ہم نے ان کو ناراض کیا. اب امریکہ اور پاکستان چاہتا یہ ہے کہ جب غزہ کی صورتحال بلٹ اپ ہو رہی ہے تو غزہ کی صورتحال کے اندر تمام ملکوں کو انہوں نے مکمل طور پر بالکل ناکارہ کر دیا ہے. اور یہ گزشتہ 20 سال کی پلاننگ تھی. 2003 میں وہ عراق میں داخل ہوئے، اگرچہ کہ 2000 سے پہلے بھی عراق وار کے اندر جب وہ داخل ہوئے تھے تو انہوں نے عراق کو تباہ کر دیا تھا اور اس پہ تاوان جنگ ڈال دیا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا آئل فار دا فوڈ پروگرام آیا تھا تو ان کو یہ تیل لیتے تھے، ان کو خوراک دیتے تھے. 10 لاکھ بچے ان کے اس بات پہ مرے تھے کیونکہ ان کو میڈیسن کی فراہمی بند کر دی گئی تھی. دنیا کا بہت بڑا المیہ ہے، جب کبھی تاریخ لکھنے پہ آئے گی کہ عراق کے 10 لاکھ بچے اس لیے مرے تھے کہ میڈیسن ان کو صرف نہیں دی گئی تھی، کسی بندوق چلانے کی ضرورت نہیں پڑی تھی، کسی جہاز سے بم گرانے کی ضرورت نہیں پڑی تھی، ان کی میڈیسن روک لی گئی ہے، وہ مارے گئے. لیکن 2003 میں جس وقت تو پہلی دفعہ عراق پہ حملہ آور ہوئے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ 7 لاکھ فوج تھی صدام کی، اس کے پاس ریزروسٹ تھے، اس سے اور بہت کچھ تھا، لیکن وہ کام نہ آ سکی اور ایک دن کے اندر کیا 1 گھنٹے کے اندر وہ سرنڈر کر گئی. اور اس کے بعد انہوں نے عراق کی 3 کام کیے. ایک تو عراق کی مکمل ایئر فورس تباہ و برباد کر کے رکھ دی تاکہ اگر اسرائیل کو صورتحال بنے تو یہ وہاں پر حملہ نہ کر سکے. دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ اس کی ٹینکوں کی جو آرمر ڈویژن تھی وہ اس کو تباہ و برباد کر دیا. اور تیسرا انہوں نے یہ کیا کہ اس کے اندر 3 حصوں کے اندر شدید قسم کی تقسیم پیدا کر دی. ایک شیعہ علاقہ ہے جس کے اندر کربلا ہے، جس کے اندر کوفہ ہے، جس کے اندر نجف ہے، اور اس طرح کے کافی سارے علاقے ہیں. ایک سنی علاقہ ہے جسے وہ سنی ٹرائنگل کہتے تھے، جس میں موصل ہے، جس میں بغداد کا ایک سنی کا علاقہ ہے، اور اس طرح. اور تیسرا اگرچہ کہ کرد بھی سنی ہیں لیکن ان کا جو علاقہ جس کا اوپر ہیڈ کوارٹر ہے وہ ابیل جو ہے اس کے اندر وہ علاقہ اس کو علیحدہ کر دیا. اس وقت وہ جو کردوں کے علاقے والے بھی جو ہیں وہ اجازت لے کے یہاں آتے ہیں، یہاں والے بھی جاتے ہیں. اور اس وقت عراق اس قابل نہیں رہ گیا کہ جو صدام حسین 1948 میں اسرائیل کے خلاف لڑا تھا، اس صدام حسین کی باقیات میں سے کوئی ایسا نہیں جو کھڑا ہو سکے. دوسرا ملک تھا وہ تھا شام کے اندر انہوں نے خاص طور پہ ایرانی پراکسیز اور سعودیوں کے مل کے اتنی بڑی جنگ ان پہ مسلط کی کہ 60 لاکھ لوگوں نے شام سے ہجرت کی، 10 لاکھ بچے یتیم ہوئے اور 6 لاکھ مرد اور عورتیں ماری گئے. اور وہ جبہۃ النصرہ سے لے کے اور اس کے بعد اور بہت ساری شام کے جو لوائے زینب اور لوائے زینبیون اور اس طرح کے تمام جتنے بھی بنائے تھے، فاطمیون اور زینبیون، دونوں نے ایسے لڑ کے ایک دوسرے کے گلے کاٹے. اور آج بھی شام امن سے محروم ہے. آج اگر اسرائیل کسی ملک پہ حملہ کرتا ہے تو شام بھی کچھ نہیں کر سکتا. تیسرا ملک تھا لیبنان کے اندر انہوں نے اس طرح کا کرائسس پیدا کیا، حزب اللہ اور اس کے ساتھ میرونیٹ کرسچنز اور اس کے ساتھ سنی ملیشیا کے ساتھ مل کے، کہ لیبنان جو کہ کبھی دنیا کا سب سے بہترین شاندار قسم کا علاقہ تھا، جہاں 1865 کے اندر جو تھی وہ امریکن یونیورسٹی قائم ہوئی تھی. بیروت شہر جو تھا یہ دنیا کا سمبولک سٹی سمجھا جاتا تھا. وہاں حالت یہ ہے کہ 40 لاکھ ان کے بندے وہاں رہتے تھے، 1 کروڑ 20 لاکھ ان کے باہر تھے، 25 ارب روپیہ ڈالر سال کا بھیجتے تھے. آج وہاں بجٹ جو ہے وہ بنانے کے لیے پیسے نہیں رہ گئے. حزب اللہ کے ٹھکانے 2006 کے اندر جس وقت تو فیمس ہوا تھا ان کا، وہ پہلے تو انہوں نے بیروت تباہ کر دیا تھا، پھر حزب اللہ کے ساتھ بھی ان کی صورتحال یہ ہوئی کہ اس کو شام میں الجھا دیا گیا. آپ کو شاید یاد ہوگا کہ جس وقت تو ان کی آپس میں چلی ہے جو فیمس داعش کی، تو حزب اللہ اور داعش جو آپس میں بری طرح لڑے ہیں، پھر ان کے پرزنر ایکسچینج ہوئے ہیں، تو وہ اپنے ایسے الجھ گئے کہ اس کے بعد اب وہ اسرائیل کی طرف دیکھ نہیں سکتے. اردن
جو تھا وہ شروع دنی سے امریکہ کی لابی میں تھا اور اردن نے اس کو پہلے سے تسلیم کیا ہوا تھا، اگرچہ کہ 1948 میں اردن نے یہ جو یروشلم کا علاقہ تھا وہ اپنے ملک میں شامل کر لیا تھا، لیکن پھر اس کے بعد ان کو کہا گیا کہ تم نے غلط شامل کیا، وہ نہیں مانا تو 1967 میں واپس لے لیا گیا اور مغربی کنارے کی صورتحال جو باقی بچ گئی۔ مصر اس کا مقابلے میں تھا۔ مصر میں جب اس وقت 2013 کے اندر مرسی کی حکومت آئی تو اس کو سال ایک کے اندر جس طرح فوج کے ذریعے اور پیسے دے کے اور انہی عربوں نے اس کو جو یو اے نے اس کو پیسے دے کے جنرل سی کو لائے اور اس پر مقدمہ چلا، بالکل وہی کیفیت جو آج عمران خان کی صورتحال ہے، اور اس کو باقاعدہ جیل کے اندر جان دینا پڑی، اس کو پنجرے میں بند کر کے لایا جاتا تھا، اسی طرح پریس کو اس کے سامنے نہیں آنے دیا جاتا تھا، ایسے اس کو سزا دی گئی کہ تم نے اس حماس کے ساتھ اس کی حمایت کیوں کی۔ اب یہ اور اس کا 16 کلومیٹر کا بارڈر ہے۔ جب سے اسرائیل اور خدا کی جنگ شروع ہوئی ہے، ایک گندم کا دانہ وہاں سے نہیں جا سکا، ایک ہسپتال میں لوگوں کو پٹی نہیں بنتی۔ آپ سوچیں کہ تقریباً 57% بچے ہیں جو مارے گئے ہیں اس وقت، جو اندازہ یہی ہے کہ کوئی 6000 کے قریب بچے مارے گئے ہیں، 350 ڈاکٹرز اور نرسیں جو ہیں وہ شہید ہوئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ سوچیں کہ ایک قطرہ جو ہے پانی کا نہیں جانے دیا گیا۔ وہ کسی نے لکھا تھا بڑا خوبصورت کہ اس کے پاس دریائے نیل تھا لیکن اس نے پانی کا قطرہ نہیں جانے دیا۔ سعودی عرب کا تیل تھا لیکن اس تیل سے ان کے اسپتال کی مشینریز نہیں چل سکیں، تو وہ ختم ہو چکا۔ اس کے بعد اب اسرائیل کے لیے کوئی اگر تھریٹ تھا مسلم امہ کے اندر تو وہ پاکستان ہے، کہ اس کے پاس اٹامک پاور ہے، اور پاکستانی جو تھے وہ ہمیشہ اسرائیل کے حوالے سے بہت بیہیو کرتے تھے، اور پاکستان میں اسرائیل کے خلاف ایک نفرت بھی بہت عرصے سے چلی آ رہی تھی، اور قائد اعظم کی اس سنت پہ امت جو تھی ان میں سے پاکستان ہی عمل کرتا تھا۔ لیکن پاکستان کو اب ایک جنگ میں الجھایا جا رہا ہے، اور وہ جنگ ہے پاکستان اور افغانستان کی جنگ، بالکل ویسی ہی جنگ جیسی 1980 میں ایران اور عراق کی جنگ شروع ہوئی تھی۔ دو مسلمان ملک، ایک صدام حسین اور دوسرے خمینی کی حکومت، اور 8 سال تک مسلمانوں نے ایک دوسرے کے گلے کاٹے تھے، نہ وہ اپنے آپ کو شہید کہہ سکتا تھا نہ وہ اپنے آپ کو شہید کہہ سکتا تھا۔ ایون خمینی نے بھی کہا تھا کہ یہ جنگ ہے، اس کو میں شہادت، کیونکہ شہادت جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے فی سبیل اللہ، اللہ کی لڑائی کے لیے۔ تو اس جنگ میں مجھے لگتا ہے کہ اگلے 2-3 دن کے اندر جو واپسی ہوگی تو ہم اس جنگ میں کود چکے ہوں گے، اور جب ہم اس جنگ میں کودیں گے تو اسرائیل کے کندھے سے وہ بوجھ بالکل اتر چکا ہوگا کہ اب میرا کوئی مقابلہ۔ ویسے وہ بہت خوش ہے اس لیے کہ پوری دنیا کے عوام جو ہیں سڑکوں پہ نکلے ہیں، لیکن مسلمان امت کا ملائیشیا ہو، انڈونیشیا ہو، کوئی اور ہو، وہ چند دن بس تالیاں بجا کے چلے گئے۔ اور پاکستان تو وہ بد نصیب بدقسمت ملک ہے کہ جس ملک میں پاکستان کے علماء یہودیوں کے خلاف بھی اکٹھے نہیں ہو سکے۔ تحریک لبیک کا اپنا جلوس ہے، سراج الحق کا اپنا جلوس ہے، فضل الرحمان کا اپنا جلوس ہے، ان کو سوائے اس بات کے کہ اس نے اپنا جلوس کے اوپر ترازو کا نشان رکھا ہوا تھا، اس نے اپنے جلوس کے اندر کتاب کا نشان رکھا ہوا تھا، اور اس نے اپنے جلوس کے اندر کرین کا نشان رکھا ہوا تھا۔ یہ وہ مادہ پرست علماء، میں نے پاکستان کے علماء کی اتنی بری حالت، اتنی تفریق نہیں دیکھی کہ یہودیوں کے مقابلے میں مل کے ایک جلوس، ایک کانفرنس کر کے تقریریں کر کے ہال کے اندر چلے گئے، ہال کے اندر تقریریں کر کے تقی عثمانی صاحب کی کتنی زبردست تقریر آ گئی، کتنے لوگوں کو تم سڑک پہ لے کے نکلے، اور کس نے کہا کہ سید رسول اللہ کی حدیث ہے، اور یہ جو نگران وزیر اعظم کٹھ پتلی وزیر اعظم ہے یہ کیا ہے، کیوں کہہ رہا ہے، معافی مانگنی چاہیے اس کو، لیکن کوئی نہیں کہہ رہا۔ یہ ہے ہماری حالت، اور اس وقت جو صورتحال یہی ہے کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ اگلے 2-3 دن جو ہیں وہ پاکستان کی تاریخ میں بہت اہم ہو جائیں گے۔ میرا نام مقصود احمد چغتائی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو OIC ہے، پھر اقوام متحدہ ہیومن رائٹس کی عالمی تنظیم ہے، یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ انہوں نے کوئی اہم کردار ادا نہیں کیا۔ اس کی کوئی وجہ بتا سکتی ہیں آپ؟ میرا یہ سوال ہے۔ تشریف رکھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اقوام متحدہ جو ہے اس کو انہوں نے جنگ روکنے کے لیے بنایا ہی نہیں تھا۔ اقوام متحدہ جو ہے یہ ایک ڈیبیٹنگ سوسائٹی ہے۔ مسلمانوں کو تو بات چھوڑ دیں، کیا اقوام متحدہ ویتنام کی 15 سال کی جنگ رکوا سکے؟ کیا اقوام متحدہ کوریا اور نارتھ کوریا کی جنگ رکوا سکے؟
کیا اقوام متحدہ جب گرینیڈا پہ امریکہ حملہ ور ہو گیا تو اس کو رکوا سکا؟ کیا اقوام متحدہ افغانستان کی جو 14 سال کی افغانستان اور اس کی روس کی جنگ تھی وہ رکوا سکے؟ نہیں رکوا سکے. اقوام متحدہ کو اس لیے رکھا ہوا ہے کہ دل کی بھڑاس نکالی جائے. اور OIC تو بنیادی طور پر یہ آرگنائزیشن ہی نہیں ہے، اس کو آپ سوچے ہی نہ. یہ مسلمان جو ہیں وہ تیل کی دولت سے مالا مال ممالک جو ہیں وہ آپس میں بیٹھ کے اپنی چند دنوں کی اس کا بڑا خوبصورت فردوسی کا کہ نشستند و گفتند و برخاستند کہ بیٹھے ہیں با گفتگو کی اور برخاست کر کے چلے گئے ہیں. جو لوگ ایک معاملے کے اندر یہاں تک بھی متفق نہیں ہو سکتے کہ 3 آبزرویٹریز لگا دی جائیں، ایک ملائیشیا میں لگا دی جائے، ایک بیچ میں پاکستان یا ایران میں لگا دی جائے، ایک مراکش میں لگا دی جائے، جہاں بھی چاند نظر آئے وہ اکٹھا اعلان کر دیا، پوری امت ایک دن عید منا لے. وہ اتنا کام نہیں کر سکے. ان کے لیے آپ کا توقع رکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ یہ کام کریں گے، نہیں کر سکتے، امپاسبل. توقع چھوڑ دیں. دیکھیں ہر بندے کو جس طرح کی اس کی اللہ نے طاقت قوت دی ہے نا، اللہ نے اس کے بارے میں سوال کرنا ہے. فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی تمہاری استطاعت ہے. میری استطاعت بولنا ہے، مجھ سے بولنے کے بارے میں پوچھی جائے گا. میری استطاعت لکھنا ہے، مجھ سے لکھنے کے بارے میں شروع کرے گا. آپ کی استطاعت اپنے دوستوں کے سامنے گفتگو کرنا ہے، بات کرنا ہے، اس کے اوپر احتجاج کرنا ہے، آپ سے پوچھا جائے گا. جس کو اللہ نے فوج دی ہے، ہتھیار دیا ہے، جو اپنی فوج کے لیے نواز شریف کا تختہ الٹ سکتا ہے، اس سے اللہ سوال تو کرے گا نا. نہ کرو یا نہ کرو. یہ کائنات ہے نا، یہ دارالجزا نہیں ہے. میں اور آپ سوال آگے جا کے ہونے ہیں، بھگتنا ہم نے آگے جا کے ہے. جو لوگ غزہ کے شہید مارے گئے ہیں ان کی شہادت اپنی جگہ، انہوں نے وہاں اجر لینا ہے. اور دوسری بات بتاؤں کہ دنیاوی طور پر بھی اس وقت آج کی اطلاع یہ ہے، اور میں پہلے دن جب غزہ کا وار شروع تھی میں نے کہا یہ جنگ غزہ کے لوگ جیتیں گے، کیونکہ یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ گزشتہ 50 سال سے کسی فوج نے کوئی جنگ نہیں جیتی، گوریلا نے جنگ جیتی ہے. ویتنام کی جنگ گوریلا نے جیتی ہے، ہنڈراس کی جنگ گوریلا نے جیتی ہے، افغانستان کی جنگ گوریلا نے جیتی ہے. تمام جگہ فوج ہاری ہے، تمام جگہ فوج. عراق کی میں فوج کھڑی ہوئی تھی، فوج ہار گئی. لیبیا میں فوج کھڑی ہوئی تھی، فوج ہار گئی. ناکام شکیب علی، میں رائٹر ہوں. اور اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب پاکستان بنا تو انہوں نے ایک اسلامی نظریاتی کونسل بنائی جو کہ 1 سال میں ان کو نتائج نہیں دے سکی. ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن. اور ان کا جو کام تھا وہ یہ کہ وہ معاشی نظام دیتے، کوئی اسلامی معاشی نظام، اور سیاسی نظام دیتے، اور اخلاقی نظام دیتے، متعارف قابل عمل نظام متعارف کرواتے. اور اس پہ میرا خیال ہے کہ آج تک یہ کام ابھی تک باقی ہے. اور اس سلسلے میں اگر کوئی شخص یہ کام کرتا ہے آج فی زمانہ تو اس کے ساتھ آپ کیا کریں گے اور یہ قوم کیا کرے گی؟ میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں قائد اعظم کے زمانے میں قائد اعظم تمام محکمے جو تھے نا وہ انگریز بنا کے گیا تھا. ایریگیشن، ایجوکیشن، قائد اعظم نے ایک ہی محکمہ بنایا تھا، ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن. اور اس کے سربراہ لگایا تھا انہوں نے علامہ محمد اسد کو. سیکریٹریٹ کے ساتھ جو اس بلڈنگ ہے اب تو گر گئی، اس وقت وہ MPA ہاسٹل ہوتا تھا. اس MPA ہاسٹل کے اندر ان کا دفتر بنا تھا، اور اس میں بڑے بڑے لوگ تھے. اس میں جعفر شاہ پھلواری تھے، اس میں سید نذیر نیازی تھے، سید نذیر نیازی تھے، اور بہت سارے لوگ تھے، بڑے بڑے عالم. انہوں نے 18 جولائی 1948 کو پورا پلان بنا کے قائد اعظم کے سامنے رکھ دیا تھا. اور اس کے بعد قائد اعظم وہاں چلے گئے تھے. آپ اندازہ کریں کہ ان کے بارے میں ایک سازش کی گئی. ایک قادیانی وزیر خارجہ ہوتا تھا ظفر اللہ، انہوں نے اپنی یادداشتوں میں بھی لکھا ہے. انہوں نے کہا میں نے پورا 4 نظام کو بنانے کے، ایک تو کانسٹیٹیوشن کا، اسلامک ریاست کا کانسٹیٹیوشن کا، ہمارا ایجوکیشن سسٹم کیا ہوگا، ہمارا اکنامک سسٹم کیا ہوگا، اور ہمارا ویلفیئر سسٹم کیا ہوگا. میں انشاءاللہ اگلے 2-1 مہینے تک وہ کمپائل تیار ہوگی. مجھے یہ نہیں مل رہی تھی رپورٹ، اب یہ رپورٹ مل گئی ہے. اور اس رپورٹ کو تو کافی بڑے میں انشاءاللہ شائع کر رہا ہوں. ایک تو ان کا ایمز اینڈ آبجیکٹیو جو تھے وہ آگے تھے، شائع کر رہا ہوں. تو انہوں نے یہ سبمٹ کر، انہوں نے کہا کہ آپ تو عربی جانتے ہیں، کیونکہ بیسیکلی ایک یہودی تھے جو کہ وہاں پیدا ہوئے تھے ویانا میں، اور انہوں نے
یہودیت کو دیکھ کے کہ بہت ظلم کر رہے ہیں، وہ مسلمان ہو گئے تھے. اور پھر وہ علامہ اقبال کے پاس آئے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ مجھے، علامہ اقبال سے کہا تھا کہ مجھے یہاں رہنا ہے، کیونکہ یہاں سے مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں سے اسلام کی ایک نشاط ثانیہ ہوگی. میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ترجمہ کریں. انہوں نے پہلے قرآن کا ترجمہ پہلے کیا ہوا، بڑا مشہور ان کا ترجمہ ہے، علامہ اسد کا ترجمہ. تو علامہ اقبال نے اپنے ایک دوست تھے ان کے پٹھان کوٹ میں، وہاں سے کہا کہ ان شملہ میں گھر لے دے. شملہ میں گھر لے کے دیا تو انہوں نے ترجمہ شروع کیا بخاری شریف کا. تو سیکنڈ ورلڈ وار جو تھی وہ چھڑ پڑی، تو ان کو یہودی سمجھ کے گرفتار کر لیا انہوں نے، انگریز نے. تو وہاں پر جس جگہ تھے وہاں موجود، تو وہاں پاکستان مسلمانوں نے وہ دیکھا ان کو کہ یہ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں. تو ان کا ہم آپ کو آزاد کرا دیتے ہیں، جو اپنے والدین کے پاس. انہوں نے کہا نہیں، میں تو اس ملک میں آئے اس لیے کہ یہاں پر ایک دین کا نظام نافذ کرنے کی موومنٹ شروع ہو رہی. تو وہ نہیں گئے، وہ رہا ہوئے. اس طرح ان کے والدین کو انہوں نے یہودی سمجھ کے مار دیا. یہاں پر انہوں نے ایک رسالہ نکالا عرفات، جس کے اندر اس کا مضمون ہوتا تھا وٹ پاکستان مینز، اور آگے لکھتے تھے لا الہ الا اللہ، یعنی پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. تو ان کو کہا گیا آپ عربی جانتے ہیں بہت اچھی، تو آپ سفیر لگ جائیں. ان کو سفیر لگا دیا گیا، اور پیچھے ان کا جو کام تھا اس کو آگ لگا دی گئی. 1948 کے دسمبر میں اس کو آگ لگا دی گئی پورے کے پورے کام. 2 ڈاکومنٹس جو ہیں بمشکل تمام مجھے ملے ہیں، ایمز اینڈ آبجیکٹیوز آف ڈپارٹمنٹ آف اسلامک انسٹرکشن، اور یہ رپورٹ اور اسمبلی کی کاروائیاں ہیں جن کے اندر ان کی گفتگو ہوتی ہے، وہ بھی انشاءاللہ جلد چھاپ رہا ہوں میں. اس پروگرام کے اوپر کام نہیں ہونے دیا گیا اس پاکستان کی سیکولر لبرل اسٹیبلشمنٹ نے. یہ کام آج بھی ہو سکتا ہے، لیکن جس دن آپ کرنا شروع ہوں گے آپ کا حال عمران خان سے زیادہ برا ہوگا. اور یہ سب میں آپ کو ریگولرلی یوٹیوب پہ دیکھتا ہوں، آپ کے تمام لیکچرز بہت انٹرسٹنگ ہوتے ہیں، انفارمیٹیو. میرے 2 سوالات ہیں. ایک تو بڑا خوفناک ہے. آپ نے بتایا کہ پاکستان اور افغانستان کی جنگ ہو سکتی ہے. کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو پتہ نہیں کہ افغانیوں کو ان سے لڑنا بڑا مشکل ہے؟ انہیں انگریز کو بھی مارا، روسیوں کو بھی مارا، ابھی ریسنٹلی امریکوں کو بھی مارا. یہ تو بہت بڑا رسکی اقدام ہے جی. اس کے بارے میں کمنٹ دیجیے کہ ان کے ذہن میں کیا ہے، کیسے ان سے لڑیں گے. 1. دوسرا، عمران خان کے حوالے سے، عمران خان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ شاہ فیصل کے ساتھ کیا ہوا، قذافی کے ساتھ کیا ہوا، صدام کے ساتھ کیا ہوا، بھٹو کے ساتھ کیا ہوا، تو پھر اس نے کیوں ایسا رسک لیا؟ جی میں دونوں کا جواب جی پلیز. تھینک یو. پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا روس کو نہیں پتا تھا کہ افغانیوں نے بھرکس نکال دیا تھا انگریزوں کا؟ انگریز اس وقت پوری دنیا پہ سورج غروب نہیں ہوتا تھا، تو 20,000 کی فوج گئی تھی ان کی کابل، تو 19,999 انہوں نے قتل کر دیے تھے، اور ایک ڈاکٹر کو بھیجا تھا جاؤ جلال آباد تھانے میں بتاؤ کہ یہاں نہ آنا واپس دوبارہ. روس کو پورا پتہ تھا کہ وہ افغان ہیں، سب کچھ ہے، لیکن روس آ گئے. کیونکہ جب آدمی کرتا ہے تو اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. امریکہ کو نہیں پتہ تھا کہ انہوں نے، افغانیوں نے جناب روس کو شکست دی ہوئی ہے. اور روس تو تھا، وہ تو قریب تھا، امریکہ نے تو اڑ کے آنا تھا. روس تو ایسے جیسے کہتے ہیں نا، اس نے بارڈر کراس کیا اور افغانستان میں داخل ہو گیا. اور روس تو گزشتہ کم از کم 30-35 سال سے، بلکہ 50 سال سے ان کے ساتھ ان کے تعلقات تھے. ان کی فوج کے اندر ٹرینر ان کے تھے، پیسے ان کے تھے، دولت ان کی تھی، اسلحہ ان کا تھا، سب کچھ موجود تھا، ہر ایک جانتے تھے. لیکن روس امریکہ آ گیا، اور امریکہ جو تھا وہ سمجھتے تھے ہم ٹیکنالوجی سے جیت جائیں گے، ہم کیا پتہ نہیں کیا کر دیں گے. یہ پاکستان جو ہے یہ خوفناک سٹیپ لے گا. پاکستان اگر اس طرف جائے گا تو آپ کے 2 صوبے جو ہیں وہ آلریڈی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں. میں نے 24 سال بلوچستان میں گزارے ہیں، 70% بلوچستان پہ آپ کی رٹ نہیں ہے. کے پی کے لوگ جو ہیں ان کو بڑی مشکلوں سے جو ہیں اب مین دھارے میں آئے ہیں. لیکن نہیں، مسئلہ یہ نہیں ہوتا. جو لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں، فیصلہ اپنے ذاتی مفاد کی بنیاد پہ کرتے ہیں، اور یہ فیصلہ انہوں نے ذاتی مفاد کی بنیاد پہ ہی کیا ہے. اور امریکنس، آپ خود سوچیں کہ جن لوگوں نے بھی یہ فیصلے کیے آج تک، ان کے ساتھ امریکہ نے کیا کیا.
مشرف نے 75,000 لوگوں کو یہاں مروایا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا بھی نقصان کیا، اس ملک کا بھی نقصان کیا. جو آگ لگی آج بھی، مشرف کو امریکہ کے علاج کے لیے وہ ویزا نہیں دیا گیا تھا. وہ دبئی میں رہ گیا تھا، اس کے ہاتھ جسم سے گوشت جو تھا وہ گرتا تھا. جو ایرل شرون کو یہودی وزیر اعظم کو بیماری ہے، وہی بیماری ہمارے دوست تھے ظفر علی صاحب، ان کے بڑا بھائی جاوید مشرف ان کا بیچ میٹ تھا. ان کو دیکھنے گیا، اس نے انکار کر دیا. اس نے کہا میں اپنی شکل نہیں دکھانا چاہتا اس کو، علاج کے لیے نہیں. شاہ ایران جو تھا اس کے کسی دوست نے بھی اس کو، امریکہ تو دور کی بات، اس کے کسی چھواری نے بھی پناہ نہیں دی. مصر میں اس نے کہا آرام سے بیٹھے رہو، بس تمہیں قبر کی جگہ دے دیں گے، اور قبر کی جگہ اس کو دے دی گئی. اس سے سارے. اب آتے ہیں آپ کے عمران خان. پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا سچ اور حق بولنا نہیں چاہیے؟ اور عمران خان سے میری اس میں بات ہوئی تھی. اس نے کہا دیکھیں عوری صاحب، زندگی میں نے جو اچیو کرنا تھا اس سے زیادہ میں نے کیا اچیو کرا. اب عمران خان کو اب اللہ میں تو نہیں لگا سکتے، وزیر اعظم بن چکا. پھر عمران خان وہ واحد پولیٹیکل شخصیت ہے کہ جس کی سیاست اس کی کیریئر میں سے، سی وی میں سے فارغ بھی کر دو نا تو بہت کچھ بچ جاتا ہے. اس کے سی وی میں شوکت خانم بچ جاتا ہے، اس کے سی وی میں کرکٹ بچ جاتا ہے، اس کے سی وی میں نمل بچ جاتا ہے، بہت کچھ بچ جاتا ہے. زندہ رہنے کے لیے وہی 3-4 چیزیں بھی کافی ہیں. لیکن اس کو یہ سب کچھ جو اس نے کر رہا ہے، 3-4 چیزیں دیکھیں اس کے پاس، اس نے اولاد کے لیے کو بچانا ہے، نہیں بنانا. اس کی اولاد کے پاس جتنا پیسہ اس کی ننہال سے ہے، وہ پورے پاکستان کا قرضہ اتار سکتی ہے اس کا خاندان جو ہے. اس نے کوئی اپنے رشتہ داروں کے لیے، اس کے تو سگے بہنوئی جو ہے اس کے مخالف فیض النازی کھڑا ہو گیا ہوا کہ اس نے میرے بھائی کو ٹکٹ نہیں دیا. اس کے تو یہ فیصلے، یہ تاریخ میں پہلے کب شخصیتیں آیا کرتی ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کو اللہ نے شخصیت کی عطا کی ہے. میں کبھی بھی اس کا مداح نہیں تھا. آپ کو پتہ ہے کہ میں عمران خان کے دور میں ہمیشہ اس کی مخالفت کرتا رہا، کیونکہ عمران خان جو تھا وہ اس کی پورے 3 سال جو ہے وہ بالکل ایسے لگتا تھا کہ اس کو پتہ ہی نہیں ریاست حکومت کیا کرنی ہے. تو ہمیشہ میں جب دوبارہ ملاقات ہوئی تو میں نے اسے پوچھا، اس نے کہا سب میری ایسے لگتا ہے کہ انٹرنشپ ہو رہی تھی. میں نے کہا بڑی مہنگی انٹرنشپ ہوئی ہے یہ ویسے آپ کو. عمران خان کا ساتھ میں اس لیے دے رہا ہوں کہ عمران خان کا اس وقت دنیا کا سب سے بڑا طاغوت جو ہے وہ عمران خان کا مخالف ہے. اور جو طاغوت کا مخالف ہے میں اس کے ساتھ ہوں، کیونکہ اللہ کہتا ہے وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ. تم طاغوت کا انکار کرو اور تب اللہ پر ایمان لاتے ہو. فرعون کے مقابلے پہ جو بھی کھڑا ہے وہ بنیادی طور پر حزب اللہ کا حصہ ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.